السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں مورٹیج، رہن یا گروی کے بارے میں۔ گروی یا رہن کی اصطلاح لاطینی بایوتیکا سے نکلتی ہے، جو ایک یونانی لفظ سے نکلتی ہے۔ اس لفظ سے مراد ایسی پراپرٹی ہے جو قرض کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر کام کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جائیداد اس کے مالک کے قبضے میں رہتی ہے، حالانکہ قرض دہندہ اس پوزیشن میں ہے کہ اگر اس معاہدے کی مدت میں قرض ادا نہ کیا گیا ہو تو وہ اس کی فروخت کو فروغ دے سکتا ہے۔ دہندہ کو لازمی طور پر ایک مقدمہ درج کرنا ہوگا جس سے جرم ثابت ہوگا اور اسے جائیداد کی عدالتی نیلامی ہوگی۔ اس رقم سے قرض دہندہ قرض جمع کر سکتا ہے۔ قرض دہندہ کو قرض کی وصولی کے لیے لازمی طور پر ایک مقدمہ درج کرنا ہوگا جس سے جرم ثابت ہوگا اور اسے جائیداد کی عدالتی نیلامی ہوگی۔ اس رقم سے قرض دہندہ قرض جمع کر سکتا ہے۔ رہن 3 ضروری اجزاء پر مشتمل ہے۔ پرنسپل یعنی قرض کی مد میں جو رقم دی گئی تھی، اصطلاح جس وقت قرض کی واپسی پر اتفاق کیا گیا ہے، اور سود کی شرح یعنی اضافی فیصد جو اس شخص پر ہے۔ قرض وصول کرنے والے کو ضرور ادائیگی کرنا ہوگی۔ سود قرض دینے والے کا نفع ہے۔ سود کی شرح طے کی جا سکتی ہے، مثلاً قرض کی مدت کے دوران اس کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ قیمت کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جاتا ہے، یا متغیر سود کی شرح وہی ایک ہے جو مقروض کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ معاشی بحران اس قسط کو اسکائیروکیٹ پر ادا کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ مارگیج بحران پوٹ یعنی سب پرائم میں 2007 کے ساتھ گاہکوں کو کریڈٹ ورتھینس میں امریکہ کم عطا رہن کی ایک قسم بینکوں نے یہ ساکھ اعلیٰ شرح سود اور اعلیٰ کمپنیوں کے ذریعے عطا کیا۔ جب ان کے صارفین ادائیگی کے لیے جدوجہد کرنے لگے تو نظام الگ ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں رہن اور غیر رہن سے متعلق اثاثے کیا ہوتے ہیں۔ اثاثوں پر ایک مکمل درجہ بندی موجود ہے جس سے یہ طے ہوتا ہے کہ ان میں سے کون رہن کے قابل ہے اور کون نہیں۔ اس کے علاوہ رہن جائیداد کی رجسٹریشن اور فروخت کیا جا سکتا ہے کہ اصلی حقوق جائیداد کے زمرے میں آتے ہیں۔ غیر منقولہ سامان کسی اسٹیبلشمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں۔ جب تک کہ وہ اس گھر کے ساتھ رہن نہ بنائے جائیں، قانونی استقامت نہیں کر سکتے، سوائے اس کے کہ جو زندہ شریک حیات کو دی گئی ہو۔ ایسے دوسرے اثاثے بھی ہیں جن کو رہن کے طور پر ایک خصوصی حالت میں رکھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہیں: حق استعمال کرنے کے لیے، جب رہنمائی کے قبضہ سے باہر واقعہ پیش آتا ہے یا جب تک کہ ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی ہے۔ محض جائیداد یعنی کہ اگر اس کا استعمال اسی کے مالک کو مستحکم کیا جائے گا، رہن دوسرے ہاتھوں تک پہنچنے کی صورت میں بڑھایا جائے گا۔ وہ سامان جو پہلے ہی رہن میں رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ جو معاہدہ کے تحت رہن میں تھے اس کو دوبارہ رہن نہ بنانا۔ اور صحیح رضاکارانہ رہن یعنی رہن کا جب میعاد ختم ہو جائے گا، یہ واضح کرنا آسان ہے کہ تمام قوانین پر استثناء بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا معاہدوں اور مقننہ کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنا آسان ہے کہ اس بات کا تعین کیا جا سکے کہ یہ ممکن ہے یا نہیں، اور رہن رکھنا آسان ہے یا نہیں۔ یہ ذکر کرنا چاہیے کہ رہن کا حق ناقابل تقسیم ہے۔